میں اللہ سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری محبتوں کے اندر خواہ مخواہ ضرور بضرور کچھ نہ کچھ ذاتی مفاد موجود ہوتا ہے۔ جن محبتوں کو بے لوث کر جانا جاتا ہے، جن محبتوں کو بے لوث مانا جاتا ہے اور بے لوث کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی مفاد کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ انسانی جبلی فطرتی مفاد موجود ہوتا ہے۔ دیکھو، سب سے بڑی محبت انسانوں میں، سب سے مضبوط محبت، بے لوث محبت اور بے حساب محبت وہ والدین کی ہوتی ہے۔ ایک انسان کے ساتھ اس کے ماں باپ کی محبت بے حساب ہوتی ہے، اور پھر انسان کی اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت بے حساب ہوتی ہے۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، نفس پرستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ دل کو جب نئی چیزیں ملتی ہیں تو ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں، رشتے دار بھی بھول جاتے ہیں، عزیز و اقارب بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تو والدین کی محبت بے لوث سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، لیکن جب غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کے دل کے اندر بھی کچھ خیالات ہوتے ہیں کہ یہ اولاد کل کو ہمارا نام روشن کرے گی، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، بیماری میں ہماری خدمت کرے گی، ہمیں قبر تک پہنچائیں گے، پھر ہماری بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں گی، ان کے نیک اعمال میں ہم شریک ہوں گے، ان کی دعا و مناجات کی ہمیں ضرورت ہوگی، ان کے عمل کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دنیا کی بھی اغراض وابستہ ہے، آخرت کی بھی وابستہ ہے، موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی محبت جو دنیا میں انسانوں کے درمیان ہے، محبت کا رشتہ ہے، یہ اس کا حال ہے۔ اس کے بعد بہن بھائیوں کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، یہ باقی چیزیں تو بعد میں ہیں۔ سب سے زیادہ خالص و مخلص محبت وہ ماں باپ کی ہے، وہاں بھی غرض ہے، اور میرے اللہ کی محبت بے غرض ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو چاہا بے غرض، اس کی کوئی غرض نہیں۔ تم جنت میں جاؤ، اسے کوئی مسئلہ نہیں، تم جہنم میں جاؤ، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر کل کائنات، اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، نئے پرانے، زندے مردے، سارے کے سارے اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اللہ کی حکومت میں ذرہ برابر کمی نہیں، سارے فرما بردار بن کے جنت لینے والے بن جاؤ، اللہ کی نعمت، اللہ کی حکومت میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں، اور ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ تو وہ اللہ اپنی اس بے حساب محبت کی وجہ سے ہمیشہ انسانوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ میرا بندہ اب تو توبہ کر لو، میرے بندو اب تو رجوع کر لو، اب تو لوٹ آؤ۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ساری دنیا نے تمہیں دھتکار دیا، ساری دنیا کے دروازے بند ہو گئے، گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگ گئی، آپس میں ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہے، اب تم نے دور دور ہے، اب بھی وقت نہیں آیا۔ اللہ کی قدرت تمہیں اب بھی نظر نہیں آ رہی کہ بڑے بڑے فرعون اور طاغوت، جو بڑے بڑے طاغوت کے سامراج تھے، وہ گرے پڑے زمین پہ چت ہیں، اور ان کی کوئی نہیں طاقت، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو جیتے جاگتے ہو رہے، ابھی تو زلزلہ بھی کوئی نہیں آیا، ابھی تو آسمان بھی نہیں پھٹا، ابھی تو زمین بھی نہیں ہلی، ابھی تو سمندر بھی نہیں بپرے۔ وہ جیتے جاگتے ہی اللہ نے ایسا پکڑا ہے کہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ پوچھے علم یأنِ للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ لوگوں، اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم توبہ کر لو، تم رجوع کر لو، تم لوٹ آؤ تم اللہ کے پاس۔ تو میرے بھائیو، اللہ شب و روز میں
اللہ دن اور رات میں، ماہ و سال میں بار بار یہ موقع فراہم کرتے ہیں، اب میرے بندے توبہ کر لیں، اب میرے بندے لوٹ آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میرے بندو تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہوں، جھٹکے دیتا رہتا ہوں، جھٹکے، تاکہ تمہیں میری یاد آئے اور تم لوٹ آؤ، تم بغاوت کو چھوڑ دو، تم غفلت کو چھوڑ دو، تم نافرمانی کو چھوڑ دو، تم اللہ کو پہچان لو اور پھر آ جاؤ اللہ کی رحمت کے سائے میں، اور پھر لوٹ آؤ، پھر اپنے رب کو منا لو، پھر اپنے رب کو اپنا بنا لو، تم خود اپنے رب کے بن جاؤ۔ صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا نا، یہودیوں نے کہا ہمارے مذہب کا رنگ تو پیلا ہے، زرد ہے، تم آسمانی کتاب کے دعوے دار ہو، آسمانی مذہب کے دعوے دار ہو، تمہارا کوئی رنگ بھی ہے، آفیشل سٹائل ہو، تمہارا کوئی آفیشل رنگ ہو؟ جیسے آج کل وہ رنگ برنگے نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے جن کی پگڑی کا خاص رنگ ہے، خاص انداز ہے، ٹوپیاں عجائب و غرائب قسم کی بنائی ہوئی ہیں، جبے اور کبے اور عجیب و غریب قسم کے ان کے لباس ہیں، تو کوئی آفیشل سٹائل، تمہارا کوئی آفیشل کلر ہے؟ اللہ نے جواب دیا، صبغۃ اللہ، ان پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، واللہ سے بھی اچھا کسی کا رنگ ہوتا ہے، وہ نیلا پیلا سبز سفید یہ سب مٹ جانے والے رنگ ہیں، تم پہ محمدی رنگ ہو، تم پہ الہی رنگ ہو، تم پہ اللہ کا رنگ ہو، جو تمہارے عمل سے نظر آئے، جو کبھی نہ منتمل ہوتا ہے، نہ کبھی ہلکا ہوتا ہے، نہ کبھی کمزور ہوتا ہے، تمہیں اللہ کے رنگ کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو بار بار رب العزت موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، یہ اس لیے دیتے ہیں کہ انسان لوٹ آئے، اور کبھی تو موقع کو غنیمت جان کے اللہ کو منانے کے لیے کوشش کرے۔ رمضان مبارک آیا، پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کے سمندر ٹھونٹے مارتے رہے، ہم غافل پڑے، کچھ کوشش کی لیکن جو حق تھا وہ نہیں ہو سکتا ہے، کمزوری ہو گئی۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اب یہ شروع ہے۔ ہر رات میں میرے نبی نے فرمایا اللہ بے شمار انسانوں کو، ان گنت انسانوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے۔ جو غافل پڑا ہوا تو ان اللہ لا يسمع عن قلب اللاعن، میرے نبی نے فرمایا جو غافل ہوتا ہے وہ اگر غفلت میں دعا بھی مانگے اللہ نہیں سنتا ہے، وہ جس کو ضرورت ہی کوئی نہیں، جس کو مغفرت کی طلب ہی کوئی نہیں، بخشش کی طلب ہی کوئی نہیں، جسے اندر اللہ کو پا لینے کی طلب ہی کوئی نہیں، تو اسے تو اللہ نہیں ملتا ہے، بے طلبوں کو اللہ نہیں دیتا ہے۔ طلب صادق پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا عشرہ ہے۔ ہم نے کہا تھا ہم 3 باتیں کریں گے رمضان کے حوالے سے، اور وہ 3 باتیں اگر سمجھ میں آ گئی اور ان کو سامنے رکھ کے ایک بندہ چلتا رہا تو انشاءاللہ منزل تک ضرور پہنچے گا۔ دیکھو منزل تک تو لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ گر پڑ کے ٹوٹ پھوٹ کے پہنچتے ہیں، کچھ صحیح سال میں پہنچتے ہیں، کچھ جلدی پہنچ جاتے ہیں، کچھ مشقتیں اور تکلیفیں اٹھا کے پہنچتے ہیں۔ لیکن جب تمہارے سامنے سنت کا نقش قدم ہوگا، تمہارے سامنے روڈ میپ ہوگا، وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، تو پھر تمہارا سفر بھی آسان ہوگا، مشقت بھی کم ہوگی، تو صحیح سالم پرسکون انداز میں پہنچ جاؤ گے۔ راستے میں بدماشوں سے، قذاقوں سے، ڈاکوؤں سے محفوظ رہو گے اگر تمہیں نشان منزل کا پتہ ہو۔ ایک بات ہوئی رمضان کا معنی کیا ہے؟ وہ مہینہ کہ جس میں سارے گناہوں کو دھلوانا ہے، اللہ کی رحمت سے اپنی خطاؤں کو جلانا ہے، پاک صاف ہو کے اس سے نکلنا ہے، یہ رمضان کا معنی ہے۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے، ایسا شوق پیدا ہو جائے، اندر سے ضمیر بولے میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کے نبی کے
طریقے پہ مانوں گا، دنیا جو کرتی رہے، ولا یخافون لومۃ لائم، ہمیں ملامت والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہی تو اللہ کا فضل ہے، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ آج تیسری بات ہے روزے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس امت میں پہلے آدمی جنہوں نے احکام کی حکمتوں کو جمع کی۔ دیکھو، حکمت اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی، مختلف اعمال کی احکام کی حکمتیں مختلف مقامات میں منتشر ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی مختلف مقامات پہ وہ جو نبی سے سنا ہوتا بیان فرمایا ہے۔ ہر شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں ایک فن کو بنیاد بنا کے یہ کتاب لکھی، جس کو کہتے ہیں حکم الاحکامات والعلمیات، کہ اللہ کے ہر حکم میں کیا کیا حکمت ہے۔ اور یہ حصر نہیں ہے کہ جو حکمتیں ہم بیان کرتے ہیں بس یہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں، ہمیں صرف اتنی سمجھ میں آئی ہے۔ اللہ نے تو کیا کیا رکھا ہوا ہے، یہ تو اس کے علم کے مطابق ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے حجت اللہ کے مقدمے میں 4 چیز بیان فرمائی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے انسان کو بنایا 4 چیزوں سے، انسان کو بنایا 4 چیزوں سے، اور ان 4 چیزوں کے اندر 4 خامیاں ہیں، جو 4 خامیاں انسان میں آ گئی، ان خامیوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے حکم دیے 4۔ جب بیماریاں آ گئی تو دوائیاں آ گئی، جب مرض آ گئے تو علاج آ گیا۔ اللہ نے انسان کو بنایا آگ سے۔ 4 ایلیمنٹس ہیں جس سے ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ انسان کے بنیادی عناصر، وہ عناصر 4 ہیں، وہ آگ ہے، وہ پانی ہے، وہ ہوا ہے، وہ مٹی ہے۔ ان 4 چیزوں سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا۔ ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، 14ویں سپارے میں کھن کھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے انسان کو بنایا، اس کا گارا گوندا گیا پانی ڈال کے، پھر اس کو ہوا پہ سکھایا گیا، آگ پہ پکایا گیا۔ یہ انسان بنا 4 چیزوں سے۔ ایک ایلیمنٹ ہے آگ، اللہ نے انسان کو بنایا آگ سے۔ آگ کی صفت کیا ہے؟ تکبر، علو، اوپر کو اٹھنا۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بنا متکبر، وہ ہر ایک چاہتا ہے میری برابری کا کوئی نہ ہو، مجھ سے آگے چلنے والا کوئی نہ ہو، مجھ سے اونچا مقام کسی کا نہ ہو، اور مجھ سے بڑا قدم کسی کا نہ ہو، مجھ سے بڑا گھر کسی کا نہ ہو، اور میری آواز دور دور تک چلے، جب میں بولوں تو ساری دنیا خاموش ہو جائے۔ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے فطرتی طور پہ، اس میں قصوروار نہیں ہے، قصوروار نہیں ہے، یہ فطرتی ہے۔ لیکن اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے حکم دیا نماز کا، نماز کرو۔ اب ذرا دیکھ لینا، غور کر لینا، اب نماز میں کھڑے ہیں تو کبھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو کسی کے سامنے جب مجرم پکڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی رکوع کے اندر، کبھی زمین پیشانی ناک رگڑ رہا ہے۔ یہ حالتیں کس قدر عاجزی کی ہیں، کس قدر ذلت کی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر رہا، اور یہ دعوت فکر دے رہا، یہ تربیت ہو۔ یہ بھی دیکھ تو مسجد کے اندر تیری کیا حالت تھی، ابھی مصلی پہ تیرا کیا حق بنتا ہے کہ تو زمین پہ اکڑ کے چلے۔ جس کو دن میں 5 دفعہ اللہ یہ ایکسرسائز کرائے کہ ہاتھ بھی بندھوائے، جھکائے بھی، اور پیشانی بھی رگڑوائے۔ وہ ہمارے مشہور ہے نا، پپو زکر خجل ہوا، ناک سے لکیریں نکلوانا، ناک رگڑوانا۔ اللہ ناک رگڑواتے ہیں کہ دیکھ تیری یہ حیثیت ہے، جس کی یہ حیثیت ہو اس کا کیا حق ہے کہ وہ زمین پہ اکڑ کے چلے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہ چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکے، نہ تو پہاڑ کو پہنچ سکے۔ تیری حیثیت ہی کیا ہے، تو مخلوقات تک نہ پہنچ سکے تو اللہ کی مخلوق کو ہلکا کیسے جائے؟ لیکن ابھی سے پوچھا گیا، رسول ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جوتا سب سے بہترین ہو، کپڑا سب سے زبردست ہو،
اور اس کا لباس بہترین ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، حسن، زیبائش، آرائش، صاف ستھرا رہنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر اللہ کی مخلوق کو ہلکا جاننا، اللہ کی مخلوق کو بے قیمت جاننا، خدا کی مخلوق کو ذلیل سمجھنا، اس کو تکبر کہا۔ تو اللہ رب العزت نے تکبر کو مٹانے کے لیے نماز کو حکم دیا، اور نماز یہ مراقبہ کر کے پڑھا کرو کہ ہم جو کھڑے ہیں ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے، ابھی ہم جھکے ہوئے، ابھی ہم زمین پہ ناک رگڑ رہے، اللہ تو متکبر ہے، تکبر تیرا حق ہے، میری تو یہ حیثیت ہے، میں کہاں تکبر کر سکتا ہوں۔ دوسرا حکم، انسان کو اللہ نے بنایا مٹی سے، مٹی کی صفت ہے بخل، بخیل، مٹی اپنا آپ کسی کو دیتی نہیں ہے۔ دیکھو مٹی سے جو بنا جو نکلا وہ بالآخر مڑ کے مٹی ہو کے رہتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو یہ درخت نکلتے ہیں بلند ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ 100 سال گزارے تو آخر مٹی ہوتا ہے۔ یہ بلڈنگیں، یہ اینٹ، یہ پتھر، یہ گارا، یہ مٹی، یہ سیمنٹ، یہ سب کھڑی دیواریں کتنا عرصہ گزارے گی؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ مٹی اپنا آپ کبھی کسی کو دیتی نہیں ہے، تو مٹی کی صفت ہے بخل، کنجوسی۔ انسان فطرتاً بنا کنجوس، فطرتاً کنجوس بنا، نور کی جاتا سی آخو فطرتی خبر نکل منگو بدے کہ متعون نہیں ہوں، اس میں ہم پہ تان نہیں کہ ہم فطرت کے اعتبار سے، وہ تو مانتے ہیں اسے، ہاں اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، سال کے بعد 2.5% دیا کرو۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، پورے قرآن شریف میں اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، قریباً 70 دفعہ قرآن شریف میں اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ یہ ایک ساتھ آئے۔ لیکن جب قرآن شروع ہو رہا ہے اور یہاں متقین کی اللہ صفات بیان فرما رہا ہے، یہاں اللہ نے آتوا الزکاۃ نہیں کہا، یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، یہاں جملہ کچھ اور ہے، یہ تقوی والوں کی صفات ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ ان کے حالات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مما رزقناہم، جو کچھ ہے ہمارا نہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا نہیں ہے، ہم چوکیدار ہیں، ہم منشی ہیں، مالک کوئی اور ہے، ہمیں اس نے عارضی طور پہ دیا۔ پہلے تو یہ بات واضح، تمہارا کچھ بھی، یہ جو تم جسم کے مالک بنے پھرتے ہو نا، آرگن ڈونیٹ کرتے پھرتے ہو، سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جسم بھی تمہارا نہیں، تم یہاں کرایہ دار ہو، مالک مکان نہیں ہو، یہ تمہیں عارضی طور پہ دیا گیا ہے، موت تک لے لے گا اللہ واپس، اور واپس دینا پڑے گا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مار نہیں سکتا، وہ مالک نہیں ہے، مالک نہیں ہے، اس کو اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے، استعمال کرے گا شریعت کے حدود کے اندر، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ مما، یہاں اسلوب اور انداز ہی بدل دیا کہ مما رزقناہم، تمہارے پاس جو کچھ ہے ہم نے دیا ہے، تمہارا نہیں۔ ینفقون، اس میں سے ہمیشہ خرچ کرنا ہے، تم نے 2.5% کو نہیں دیکھنا، سال کو نہیں دیکھنا، سال آئے گا 2.5% نکالیں گے غریبوں کو دے دیں گے، ارے ویسے پورا سال تمہارے پڑوس میں غریب بھوکے مرے، تمہارے رشتہ داروں میں غریب بھوکے اور ننگے ہوں اور ٹھٹرتے رہیں سردی میں اور جلتے رہیں گرمی میں، اور تو اپنا پیسہ بینکوں میں رکھ کے آرام سے لیٹا ہوا کہ سال آئے گا تو 2.5% دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مما رزقناہم، اللہ کہہ رہے پہلے تو تیرا ہے کون سا، ہم نے دیا ہے۔ یہی کہا تھا نا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون سے چل مال اللہ نے دیا ہے، زکوٰۃ دے، مال اللہ نے دیا، زکوٰۃ نے کہا اچھا اللہ نے دوسروں کو کیوں نہیں دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں کمال کا آدمی ہوں، میں نے کمایا ہے، تو کما لیتا نا، کسی اور نے کیوں نہ کمایا؟ وہ نہ سمجھا کہ یہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق کی
تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے، یہ اس کی تقسیم ہے اور وہ اس کو خوب سمجھتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه، اما اذا مبتلا فقدر علیہ رزقا، کبھی میں دے کے آزماتا ہوں کبھی میں لے کے آزماتا ہوں، چاہتا چی ورکڑے را پالے من امتحان دے آزمائش دے، چاہتا ندی ورکڑے پالے من امتحان دے، ہر چالا پر اخبر ہوئی داد بھئی، اخبر کرگزاری بھئی، آج اخبر حالات کو مطابق حساب ہو رکھوئی۔ ہاں مما رزقناہم ینفقون، یہاں اللہ نے یہ کہا میرے بندے وہ ہیں جو سال کو نہیں دیکھتے، جو زکوٰۃ کو نہیں دیکھتے، جو نصاب کو جہاں ضرورت ہوتی ہے خدا کے بندوں کو، خدا کے دین کو، اللہ کے نیک بندوں کو، پارسا بندوں کو اور ضرورت مند محتاجوں کو، یہ ہمیشہ وہاں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز اللہ نے انسان کو بنایا ہوا سے، ہوا کی صفت ہے ریا، دکھلاوا، میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھو میری کیا کیا کوالٹیز ہیں، میں کتنا زبردست پڑھا لکھا آدمی ہوں، بڑی لمبی چوڑی ڈگریاں ہیں، میرا حسن و جمال بھی لوگ دیکھیں، میرا کمال بھی لوگ دیکھیں، میرے نام کے نعرے بھی بنیں، بڑے بڑے اشتہارات بھی لگیں، بڑے بڑے جلسے بھی ہونے چاہیے، واہ واہ ٹاٹا بھی 100 200 500 آدمی میرے پیچھے چلنے والے ہوں، میرے فالوورز ہوں۔ یہ ہر انسان کے اندر جبلی طور پہ چاہت ہوتی ہے، ایدہ واڑی کی خلق رہتا ہے، وَمَا تعریفاتی کی اللہ نے اس کو مٹانے کے لیے حکم دیا، لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کرو۔ پوری کائنات کے انسان ہیں اور 32 لاکھ کا مجمع ہے اور ہر انسان ایک ہی لباس میں ملبوس ہے، سفید رنگ کے 2 کپڑے ہیں، اس میں امیر و غریب شاہ و غدا سب برابر، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ زبان کا کلمہ بھی پوری دنیا کے اندر ہزاروں زبانیں ہیں، لیکن ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ نے سارے امتیازات کی جڑ کاٹ دی، اللہ نے سب کو ایک کر دیا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، کوئی کسی کو نہیں دکھا رہا، یہاں ریا کی جڑیں کاٹی جا رہی، یہاں ریا کو مٹایا جا رہا ہے۔ حج تجلاڑے التویرستا امتیاز و زان جدا پہچان بنی، دا پختانی دی، دا مجر دی، دا افغانیان دی، دا یوب والا دی، دا منوسیان دی، دا بڑاگرامیان دی، دا سرحد والا، دا سندھیان جو دا اس سب نہیں، ہر انسان بس ایک حاجی ہے، ایک مسلمان ہے، ایک لباس میں ملبوس ہے، جبنا چکم کلمات دارابان دی اغم یہودی پائے کہ انگریزی اور اردو اس پر لبیک اللہم لبیک۔ چوتھی چیز اللہ نے انسان کو بنایا پانی سے، پانی کی صفت کیا ہے؟ وہ غیر مستقل مزاج ہے۔ ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے پانی کے 3 وصف ہیں، اوصاف ثلاثہ، پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، پانی کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، نہ رنگ ہے نہ خوشبو ہے نہ ذائقہ ہے، یہ 3 صفت ہے تو پانی ہے، جب یہ اوصاف بدل گئے تو پانی نہیں۔ اور پھر پانی کو جس برتن میں ڈالو ویسا ہو جاتا ہے، اس میں سے نکالو جدا ہو جاتا ہے، جوڑو جڑ جاتا ہے، توڑو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پانی کی صفت یہ ہے کہ اس کی کوئی صفت نہیں، یہ جس معاشرے میں جائے گا، جس محفل میں جائے گا، یہ جس قسم کے لوگوں کے درمیان ہوگا، جیسے حالات میں اپنے آپ کو بدل دے گا، تبدیل کر دے گا۔ تو پانی کی وجہ سے انسان بنا غیر مستقل مزاج، اس میں استقلال نہیں، مستقل مزاجی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے تاکہ تمہارے اندر مستقل مزاجی آئے، 16-17 گھنٹے تک اپنی مرضی اور ارادے سے تم نے نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، نہیں شہوات پوری کرنی، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا گرما گرم حلال اپنا، کوئی نہیں منع کرنے والا، لیکن یہ نہیں کھا رہا، ایک اللہ کا حکم ہے پیچھے۔ پیاس بھی ہے، گرمی، ہم نے کہا گرمی لے گی، ہم تو رات کو بستر لے کے سوتے ہیں، پوچھو کراچی والوں سے،
پتھر والوں سے، روڑی والوں سے پتہ چل جائے گا۔ تربت میں گیا تھا، کافی عرصہ پہلے میں تربت گیا، میں نے وہاں دیکھے پہاڑ جلے ہوئے کالے، اور جو پینے کا پانی ہے، ایک تو گدرا، ہم جانوروں کو نہیں پلاتے ایسا پانی، اور دوسرا ایسا گرم جیسے ہمیں پتیلے میں چولہے سے اتارا ہے، ایسا پانی لوگ پیتے۔ ہم نے کہاں گرمی دیکھی؟ گرمی ہو، پیاس ہو، ٹھنڈا پانی شربت بنا ہوا فریج میں، کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی نہیں روکنے والا، ایک اللہ کا امر ہے پیچھے، اور اس پہ میں عمل کر رہا ہوں اپنے ارادے سے۔ نکاح ہے، بیوی خوبصورت نوجوان، اور شہوت بھی ہے، چاہت بھی ہے، کوئی نہیں روکنے والا، ایک اللہ کا حکم ہے، یہ رکا ہوا ہے، یہ مشق کرائی جا رہی ہے، پورا مہینہ 16-17 گھنٹے پابندیاں لگا کے کہ پورا سال تم نے اسی طرح اللہ کے حکموں پہ چلنا۔ دیکھو یہ حلال چیزیں ہیں نا، کھانا حرام تو نہیں ہے، پانی پینا حرام تو نہیں ہے، نکاح کرنا حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ حلال چیزیں ایک مہینے تک بند کی، ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے، یہ مشق تھی، یا پورا سال جو ہمیشہ ہمیشہ کی حرام چیزیں ہیں ان سے تم نے رکنا ہے۔ لیکن اے ظالم مسلمان، حلال چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیتے، وہ جو حرام چیزیں پورا سال حرام ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، تہمت لگانا، لوگوں کے خلاف باتیں کرنا اور سازشیں کرنا اور شرارتیں کرنا اور کم تولنا اور کم ناپنا، دھوکے دینا، فراڈ کرنا، یہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ یہ رمضان میں بھی ہو رہا، یہ رمضان میں بھی ہو رہا۔ رمضان میں مشق کرائی جا رہی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دو تاکہ پورا سال پھر حرام سے بچنا آسان ہو جائے۔ یہ جب حلال بھی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، حرام پھر بھی کر رہا ہے، تو خاک اثر کرے گا رمضان اس پہ، اس کو مشق کا خاک فائدہ ہوگا۔ ابھی وقت چونکہ آگے ہو گیا، اور میری کوشش ہوتی ہے میں وقت پابندی کرتا ہوں کہ وقت کے مطابق ہم چلتے رہیں، آپ کو بھی پریشانی نہ ہو، ہمیں بھی پریشانی نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ مضمون سمجھ میں آ جائے۔ اس مضمون کو انشاءاللہ اگلے جمعے کو مکمل کریں گے۔ کوشش کیا کریں جمعہ کی نماز آداب کے ساتھ، پریکاشنز کے ساتھ، ہدایات کے مطابق ہوتی ہے۔ مسجد کو آباد کرو، آگے آخری اشعار ہے، اس سے پہلے تیاری کر لو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔